زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا وانہ کان یقول السفیہون علی اللہ شططا۔ اے نبی کہو کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ جنوں کے گروہ نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لائے۔ اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے اور اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا۔ سورہ جن آیت نمبر 1 سے 6 تک۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ جنات کے بارے میں بیان ہے قرآن پاک کی روشنی میں، کہ قرآن پاک میں جنات کے بارے میں بہت جگہوں پر ذکر ہے، لیکن یہ کہ کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ زیادہ وضاحت سے ذکر ہے۔ تو اس میں 2 جگہیں جو ہیں وہ خاص ہیں، ایک تو یہ سورہ جن جس کی بھی تلاوت کی گئی، اور دوسرا سورہ احقاف۔ اب یہ سورہ جن کی ابتدائی آیات ہیں جن میں کافی سارا جو گروہ جن ہے اس کا بیان ہے، اور دوسرا سورہ احقاف میں جو آیت نمبر 29 سے 32 تک۔ اچھا، دونوں جو مقامات ہیں اس میں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ واقعہ ایک ہی ہے، 2 جگہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک خیال ہے کہ نہیں، یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں۔ ایک چیز نظر آتی ہے کہ جو سورہ جن میں جو جن جو بات کر رہے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ اس میں آگے چل کر جیسے انہوں نے اس میں بیان بھی ہو رہا ہے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہم مختلف طرح کے ہم میں لوگ ہیں، ظاہر ہے جو مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ جو سورہ جن میں جن لوگوں کا جو جنات جن کا بتایا جا رہا ہے، یہ اپنی گفتگو سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے یہ عیسائی ہیں، اور جو سورہ احقاف کے جو واقعے میں جو ان کی گفتگو سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ یہودی ہیں۔ بہرحال چاہے یہ واقعہ ایک ہو یا 2 الگ الگ ہوں، اس واقعے کی جیسا کہ اسی کے جو بھی یہ جن بیان دے رہے ہیں، بیان میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو جو ہے پہرے داروں سے بھرا ہوا پایا، اور جب کوئی اب ایسا ہونے لگ گیا ہے کہ جو کوئی آسمان کی طرف کوئی جن جب رخ کرتا ہے تو اس کو شہابن رصدا، یعنی ایک میزائل، گائیڈڈ میزائل، ایک شہاب اس کے پیچھے لگ جاتا ہے جو اس کو وہاں سے بھاگنا ہی پڑتا ہے، اور وہ مزید اوپر جانے کا جب ان کا راستہ بند ہو گیا تو یہ زمین پہ ہی گھومنے پھرنے لگے۔ یعنی نزول وحی کے وقت جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو جنات کا اوپر جانا بند ہو گیا، تو یہ پھر نیچے گھومنے پھرنے لگے کہ یا تو ایسے ہی گھوم پھر رہے تھے یا وہ وجہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا اوپر جانا کیوں بند ہوا۔ تو اس دوران ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن پڑھتے ہوئے ایک جگہ مل گئے۔ اچھا، انہوں نے جب قرآن سنا تو یہ سمجھدار لوگ تھے، اور یہ بہرحال کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ تھے، ہر چیزوں کو سمجھتے تھے۔ یہ سمجھ گئے کہ ہمارا اوپر جانا جو بند ہوا ہے وہ اس کی وجہ یہ نزول قرآن ہے، کہ یہ جو جس کو انہوں نے کہا قرآن عجبا، ایک عجیب قرآن ہم نے سنا ہے، تو یہی قرآن، اسی کے نزول قرآن کی وجہ سے ہمارا جانا بند ہوا ہے۔ تو پھر ان کا جو ہے اس میں جو ہے ڈیٹیل میں ان کا ایک ذکر آتا ہے، پھر یہ ظاہر ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اور یہ ان کا اس طرح سے اس میں ذکر موجود ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر ان کا ذکر آتا ہے سورہ سبا آیت نمبر 12 سے 13،
کہ اس میں ذکر آتا ہے کہ جنات کا، کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے لیے مختلف کام کرتے تھے. اس میں تعمیرات کا بھی کام تھا، اور سمندروں میں سے جو ہے جواہرات نکالنے کا بھی کام تھا، اور ویسے بھی اور بھی مزدوریاں بھی تھیں. یعنی اس سے وہاں اندازہ ہوتا ہے کہ 3 کیٹیگری کے یہ لوگ تھے جن سے مختلف کام لیے جاتے تھے. اور یہ بھی اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بدمعاشی کرتا تھا اس کو سزا بھی ملتی تھی. یہ یعنی یہاں پر اس کا یہ سلسلہ پتہ چلتا ہے. اچھا، اب یہ چیز ہے کہ جیسے ہمارے پاس جو ہے بہت ساری چیزیں، مختلف چیزیں ہمارے پاس جو ہے نالج میں ہیں یا توہمات کے معاملات ہیں، تو بہت سی چیزوں سے ہم کنفیوز بھی ہیں کہ روح، بدروح، جنات وغیرہ جو بھی ہیں، تو ہم نہیں جان سکتے. اتنا تو پتہ چلا ہے قرآن سے کہ نہ نظر آنے والی مخلوقات میں، جس میں کہ سر فہرست ایک مخلوق فرشتے ہیں جو موجود ہیں، دنیا میں بھی موجود ہیں. ہر فرد کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ جو ہمارے کاندھوں پہ جو ہے بیٹھے ہوئے 2 کرامن کاتبین ہیں، جو کچھ ہم نیک عمل کرتے ہیں وہ ایک اس کو لکھتا ہے، جو ہمارے برے عمل ہوتے ہیں اس کو لکھتا ہے. یہ تو جتنی انسانی آبادی ہے اس کے ساتھ اس سے ڈبل آپ یہ لگا لیں، یہ تو فرشتے ہیں موجود. پھر روح کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ اور یہ تم سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، تو کہہ دو یہ اللہ کا امر ہے اور تم اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہو. اور اسی طریقے سے جو ہے سورہ الانبیاء کہ اس میں آتا ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اور جس روز اللہ تعالیٰ جو ہے روح اور فرشتوں کو صف بصف کھڑا کرے گا، یعنی روز قیامت، یعنی روح کا ذکر آتا ہے قرآن میں، جو نہ نظر آنے والی مخلوق، فرشتے، روح اور جنات. اچھا، اب اس کا تو ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا ہے. تو یہ جو اس میدان کے شہ سوار ہیں، جو لوگ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، کبھی ان سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی مخلوقات ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ نے جتنا ہمیں چاہا جو وہ مالک الملک ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز کا بادشاہ ہے، جتنا اللہ نے چاہا اتنا ہمیں معلومات دے دی. ہو سکتا ہے ان کے علاوہ بھی مخلوقات ہوں کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانے کی ضرورت محسوس نہ کی ہو. لیکن جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ لوگوں کو جو ہے یہ ایک مسائل سامنے آتے ہیں کہ ان چیزوں سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو اس کا حل چاہ رہے ہیں، تو حل تو بتانا تو اتنا تو مطلب نہیں بتایا جا سکتا، لیکن اتنا ضرور میں عرض کروں گا کہ کچھ ہمارے نیک لوگوں نے، اچھے لوگوں نے قرآن پاک کی ایسی آیات کو مرتب کیا ہے کہ جس میں سورہ بقرہ اول رکوع اور آخر رکوع، اس طرح آیت الکرسی اور 4 کل اور ایسی بہت سی آیات جن کو پڑھنے سے جو ہے برے اثرات جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں. تو اس کو ایک نام دیا گیا منزل. تو اگر کسی بھی ایسی جگہ سے، ایسی دکان سے جہاں قرآن پاک اور سپارے وغیرہ دینی کتب ملتی ہوں، وہاں جا کر اگر منزل کہیں گے خالی، تو جو لوگ نہیں جانتے، میں ان سے کہہ رہا ہوں جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں. تو یہ منزل نام کا ایک کتابچے کی شکل ہوتی ہے. اس میں یہ قرآن پاک کی وہ آیات ہیں کہ جن کو پڑھنے سے جو ہے برے اثرات وغیرہ جو ہے وہ دور ہو سکتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. اب ہمیں یاد نہیں رہتا کہ کبھی کسی دن آیت الکرسی پڑھی، کسی دن نہیں پڑھی. اگر ہم اس کو منزل کو پڑھیں گے تو وہ ساری آیات ہم روز ہماری تلاوت میں آئیں گی، اور ہو سکتا ہے اس کو پڑھنے سے ہمارا پڑھنا اور مزید آگے بڑھے اور ہم زیادہ قرآن کی طرف رجوع ہوں اور زیادہ اچھی چیزیں پڑھنے لگیں. تو ان چیزوں سے ہم ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر دے گا، دور کر دے گا، اور ہمارے لیے اس میں بہتری پیدا ہو جائے گی. صدق اللہ العظیم.